کشمیری عوام ایک بار پھر عید الاضحیٰ عید محکومہ کے طور پر منا رہے ہیں، تاہم اس موقع پر وہ اپنے اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن عزیز کی بھارتی چنگل اور جبر و استبداد سے آزادی کے لیے آج تک لاکھوں جانثاران وطن کی طرف سے دی گئی قربانیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کو ہر صورت میں اور ہر سطح پر جاری رکھا جائے گا۔ عید کے اجتماعات کے پیش نظر قابض انتظامیہ نے بھارت کے خلاف اور بحق آزادی مظاہرے ہونے کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کو تعینات کر کے الرٹ جاری کیا ہے۔ سری نگر میں لوگ بدستور بے یقینی میں مبتلا ہیں کہ آیا بھارتی قابضین عیدگاہ میں عید کا اجتماع ہونے دیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ امن کا ڈھول پیٹنے کے باوجود بھارتی قابضین نے عیدگاہ میں عید الفطر اور اس سے پہلے جمعۃ الوداع کے اجتماعات بھی نہیں ہونے دیے تھے۔ حریت کانفرنس کے محبوب چیئرمین مسرت عالم بٹ نے پوری مسلم دنیا بالخصوص بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ دو استعماری طاقتیں بھارت و اسرائیل مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے لوگوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہیں۔ انہوں نے بھارت اور اسرائیل کے غیر قانونی تسلط سے دونوں مظلوم اقوام کی جلد آزادی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ سادگی سے منائیں اور اس موقع پر شہداء کے لواحقین، نظر بند کشمیریوں کے اہل خانہ اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار افراد کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام اسکولوں میں بچوں کو صبح کی اسمبلیوں میں بھارتی قومی ترانہ گانے پر مجبور کرنے کے مودی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد علاقے کے مسلم شناخت کو نقصان پہنچانا اور مسلم اکثریتی آبادی پر ہندوتوا نظریہ مسلط کرنا ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کے استعماری اقدامات کا نوٹس لیں۔ دریافت بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس سے مقامی آبادی میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ جموں خطے کے ڈوڈا، ریاسی، کٹھوا، سامبا، راجوری اور پونچھ، جبکہ وادی کشمیر کے اسلام آباد، شوپیاں، کولگام، پلوامہ، کپواڑہ، بارامولہ اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے جاری آپریشنز کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان علاقوں کے رہائشیوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ قابض فوجی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے اور کشمیری اسکالر شیخ شوکت حسین کے خلاف ان کی 14 سال پرانی تقریر پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ چلائے جانے کے بھارتی حکام کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے کالے قوانین کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔